عزیزان محترم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہم سب پر بڑا احسان، بڑا کرم۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہم سب کو پیدا فرمایا۔ اللہ کا یہ بھی ہم سب پر بڑا احسان ہے، اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو اس کے گھر میں جمع کیا۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، بنی اسرائیل میں دو شخص گزرے ہیں، دو شخص تھے، اس میں سے ایک بہت ہی نیکوکار تھا، بہت ہی نیک تھا، اور دوسرا اس میں بہت ہی برا بدکار تھا۔ اور جو آدمی جو تھا، جو نیکوکار تھا، بدکار کے پیچھے لگا رہتا، تو سیدھا ہو جا، اچھا ہو جا، سدھر جا، ٹھیک ہو جا، ہمیشہ اس کے پیچھے لگا رہتا۔ تو یہ جو بدکار جو شخص جو تھا، وہ ایک مرتبہ کہنے لگا، مالیا ولک دعنی وربی، کیا کہنے لگا؟ مالیا ولک دعنی وربی، یہ میرا اور میرے پروردگار کا معاملہ ہے، یہ میرا اور میرے پروردگار کا معاملہ ہے، تو کیوں ہمیشہ میرے پیچھے پڑا رہتا؟ جب بدکار شخص نے یہ الفاظ کہے تو نیک آدمی کہنے لگا، واللہ لا یغفر اللہ لک، کیا کہنے لگا؟ واللہ لا یغفر اللہ لک، اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ تجھے کبھی معاف نہیں کرے گا۔ جب نیک آدمی نے یہ الفاظ کہے، چند سالوں کے بعد دونوں کا انتقال ہو گیا، اللہ کے دربار میں دونوں کی پیشی ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بدکار جو تھا، جو گنہگار جو تھا، اللہ نے اس کی مغفرت فرما دی، اور جو نیک جو شخص تھا، اللہ نے اس کو جہنم میں داخل کر دیا۔ کیوں؟ تو کون ہوتا ہے جو میری قسم کھا کر میں اس کی بخشش نہیں کروں گا؟ تو کون ہوتا ہے یہ کہنے والا؟ یہ کہہ کر اللہ تعالیٰ نے نیک بندے کو جہنم میں داخل کر دیا۔ تو میرے بھائی، قرآن میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میری رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا چاہیے، اللہ کی رحمت سے کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، اور ہم اللہ کی ذات پر ہم امید رکھتے ہوئے، امید باندھتے ہوئے ہم زندگی گزارنا چاہیے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، ایک مرتبہ پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کعبے کا غلاف پکڑے ہوئے یہ دعا کر رہے ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام کعبے کا غلاف پکڑے ہوئے یہ دعا کر رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ الہی لا تغیر اسمی ولا تبدل جسمی، کیا فرما رہے حضرت جبرائیل علیہ السلام؟ الہی لا تغیر اسمی ولا تبدل جسمی، اے پروردگار میرے نام کو تبدیل نہ کرنا اور میرے جسم کو بدل نہ دینا، میرے نام کو تبدیل نہ کرنا اور میرے جسم کو بدل نہ دینا۔ کعبے کے غلاف کو پکڑے ہوئے حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ سے دعا کر رہے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اے جبرائیل، یہ آپ اللہ سے ایسی کون سی دعا کر رہے ہو؟ یہ کیسی دعا ہے؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، شیطان کو میں نے میری آنکھوں سے دیکھا، شیطان کو میں نے میری آنکھوں سے دیکھا ہے کہ شیطان جو ہے اللہ کے لیے ہزاروں سال جو سجدے میں پڑا ہوا رہتا تھا، ہزاروں سال وہ اللہ کی اس نے عبادت کی ہے، ہزاروں سال جو ہے اس نے اللہ کے لیے سجدہ کیا ہے، مگر اس نے اللہ کا ایک حکم نہیں مانا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے فرمایا، اس سے کہا کہ اس کو دھتکار دیا،
اور یہ فرمایا وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ، اور یقین جان کہ قیامت کے دن تک تجھ پر میری پھٹکار رہے گی۔ شیطان کے لیے اللہ نے کیا فرمایا؟ قیامت کے دن تک تجھ پر میری لعنت رہے گی۔ جو علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے میرے آقا، میں نے جو ہے شیطان کو میری آنکھوں سے دیکھا ہے، اس کے انجام کو میں نے میری آنکھوں سے دیکھا ہے، اس لیے میں اللہ سے یہ دعا کر رہا ہوں کہ میرا پروردگار جو ہے مجھے فرما برداری سے ہٹا کر نافرمانوں کے فہرست میں مجھے شامل نہ کرے۔ اس لیے میں اللہ کی ذات سے جو ہے یہ دعا کر رہا ہوں۔ میرے بھائی، اللہ کی ذات کیا ہے؟ بڑی کریمی رحیمی ذات ہے۔ اللہ کی ذات کیا ہے؟ بڑی رحیمی ذات ہے، اور ہم کو چاہیے کہ ہم اللہ سے محبت کریں۔ اللہ سے ہم کیا کریں؟ محبت کریں۔ اللہ کی ذات کیا بڑی رحیمی ذات ہے۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں۔ اللہ کے ولی بہت بڑے گزرے ہیں حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کا انتقال ہو گیا۔ جب ان کا انتقال ہوا تو کسی نے خواب میں دیکھا، پوچھا حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا، اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ پیش ہوا؟ آپ کے ساتھ اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ تو حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، جب اللہ کے سامنے، جب اللہ کے حضور میں میری پیشی ہوئی تو اللہ نے فرمایا کہ اے بایزید آپ جو ہے کیا لائے ہو؟ اللہ نے کیا فرمایا کہ اے بایزید تم کیا لائے ہو؟ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اے میرے پروردگار، جب کوئی غلام کسی بادشاہ کے دربار میں جاتا ہے تو بادشاہ یہ نہیں پوچھتا کہ کیا لائے ہو، بادشاہ یہ پوچھتا ہے کہ کیا لینے آئے ہو۔ بادشاہ پوچھتا ہے، بادشاہ یہ نہیں پوچھتا کہ کیا لائے ہو، بادشاہ یہ پوچھتا ہے کہ کیا لینے آئے ہو۔ تو میرے بھائی، حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اے میرے پروردگار، میں تیرے پاس لینے کے لیے آیا ہوں۔ تو میرے بھائی، اولیاء اکرام جو دنیا میں جو گزرے ہیں، بہت ہی مایا ناز ہستیاں گزرے ہیں دنیا کے اندر۔ دنیا کی سرزمین پر اللہ کے بہت ہی نیک مقرب بندے جو ہے دنیا کے اندر گزرے۔ انہی میں سے ایک نام حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی آتا۔ میرے بھائی، اس سے پہلے میں نے کہا تھا کہ اولیاء اکرام جو ہے کوئی غریب اور فقیر نہیں تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے اولیاء اکرام کو دنیا کی دولت سے بھی نوازا تھا اور دنیا کی دولت سے بھی نوازا تھا۔ دونوں علم سے، دنیا کی دولت بھی ان کے پاس تھی اور آخرت کی دولت بھی ان کے پاس تھی۔ انہی میں سے ایک حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ، یہ بھی اللہ کے بہت ہی مقرب بندے گزرے ہیں۔ میرے بھائی، ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے شراب خانے تھے، شراب کے بڑے بڑے دکانیں تھے، اور یہ شراب کے بزنس مین تھے، شراب کے تجارت کرتے تھے، اور شراب سے جو ہے انہوں نے لاکھوں کروڑوں روپے کمائے ہیں۔ میرے بھائی، ہدایت دینے والی ذات کس کی ہے بھائی؟ ہدایت دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ ہدایت دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ اپنے شراب خانے سے شراب پی کر باہر نکلے تو راستے میں دیکھا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک پیپر میں، ایک کاغذ میں لکھا ہوا پڑا ہے۔ اس میں کیا لکھا ہوا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا ہے۔ آپ نے جیسے ہی اللہ کے نام کو زمین پر دیکھا تو آپ نے اس کو اٹھایا، اٹھا کر جو ہے اس کو پاک صاف کرے، پاک صاف کر کے گھر کو لے کے آئے۔ گھر کو لے کے آنے کے بعد آپ کے دل میں خیال آیا، آپ کے دل میں خیال آیا کہ اے بشر حافی، تو جو ہے یہاں پہ شان و شوکت کے ساتھ تو رہتا ہے، شان و شوکت کے ساتھ تو زندگی گزارتا ہے، مگر تیرے رب کا نام جو ہے زمین پر پڑا ہوا ہے۔ اللہ کی محبت، اللہ کے نام کی محبت ولی کے دل میں آئی تو انہوں نے، حضرت بشر حافی نے کیا کیا؟
وہ بسم اللہ کا جو پرچہ تھا اس کو جو ہے خوشبو عطر وغیرہ لگا کے اونچے مقام پر آپ نے اس کو رکھ دیا، اونچے مقام پر آپ نے اس کو رکھا، اور رکھ کر جو ہے ادب احترام کے ساتھ وہاں پہ کھڑے ہو گئے، ادب کے ساتھ احترام کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ میرا بھائی، جب حضرت بشر حافی رحمت اللہ علیہ کی یہ ادا اللہ کو پسند آئی تو اللہ کا عرش جو ہے مچل گیا، اللہ کی رحمت مچل گئی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا کہ ایک میرا بندہ میرے نام کی جو ہے میرے نام کو اونچے مقام پر رکھا ہے، میں اس کا نام ساری دنیا میں اونچا کروں گا۔ میرے نام کی اس نے تعظیم کی ہے اور آج سے جو ہے میں اس کا شراب پینا چھوڑا دوں گا۔ میرے بھائی، اللہ نے ہدایت دی، اور دوسرے دن حضرت بشر حافی رحمت اللہ علیہ اپنے جو ہے شراب خانے میں بیٹھے ہوئے ہیں، نوکر آ کر کہنے لگے کوئی قاصد آیا ہے، آپ سے بات کرنا چاہتا ہے۔ حضرت بشر حافی رحمت اللہ علیہ اس وقت اپنے چپل جوتے وغیرہ نکالے ہوئے تھے۔ نوکر آ کر کہا کہ کوئی قاصد آیا ہے، آپ سے بات کرنا چاہتا ہے۔ حضرت بشر حافی کہنے لگے میں اب اس وقت جو ہے بزی ہوں، میں اب اس وقت فری نہیں ہوں، ان سے کہو کہ وہ بعد میں آئے۔ تو وہ قاصد کہنے لگا کہ میں جو ہے خاص قاصد آیا ہوں، اللہ کی طرف سے آپ کے لیے سلام لے کر آیا ہوں، اللہ نے آپ کو سلام کہا ہے۔ جیسے ہی یہ الفاظ حضرت بشر حافی کے کانوں پر پڑے، آپ فوراً جو ہے وہاں سے اٹھے بھاگ کے آئے تو دیکھا کہ اس گاؤں کے بہت بڑے یہ خطب، یہ اللہ کے بہت بڑے ولی جو ہے ان کے پاس آئے ہوئے۔ تو میرے بھائی، حضرت بشر حافی نے پوچھا کیا ہے؟ تو وہ شخص کہنے لگے، وہ ولی کہنے لگے، وہ اللہ کے دوست کہنے لگے اللہ نے آپ کو سلام کہا ہے۔ تو میرے بھائی، حضرت بشر حافی رحمت اللہ علیہ کے آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے صرف اللہ کے ایک نام کو بلندی پر رکھا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہے میرے لیے سلام بھیجا۔ اگر میں ساری زندگی اگر میں اللہ کے حکموں پر اگر میں چلتا اور اس کی اطاعت اگر کرتا تو اللہ تعالیٰ مجھے کتنی نعمتوں سے مجھے نوازتا۔ تو میرے بھائی، حضرت بشر حافی رحمت اللہ علیہ اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کیے، جتنے بھی آپ کے شراب خانے تھے پوروں کو جو ہے آپ نے آگ لگا دی، اور جو ہے آپ جو سچی پکی توبہ کر کے جو ہے آپ اللہ کے ولی بن گئے۔ آپ کے بارے میں آتا ہے حضرت بشر حافی رحمت اللہ نے اس کے بعد کبھی زندگی میں آپ اپنے پیروں میں چپل نہیں پہنے، کبھی جوتے نہیں پہنے۔ کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ چپل جوتے نہیں پہنتے؟ تو حضرت بشر حافی رحمت اللہ علیہ کہنے لگے جس وقت میرے رب کا سلام مجھے آیا اس وقت جو ہے میں جو ہے بغیر چپل کے بیٹھا ہوا تھا کہ کسے معلوم کو اللہ کو جو ہے میری وہی ادا پسند آ گئی ہو۔ میرا بھائی، اللہ کے ولی جو ہے اس دنیا میں گزرے، بہت مایا ناز ہستیاں جو ہے اس دنیا کے اندر گزرے ہیں۔ اس لیے میرے بھائی، ہم کو چاہیے کہ ہم اللہ کی اطاعت کرتے ہوئے ہم زندگی گزاریں کریں انشاءاللہ، اللہ کی اطاعت کرتے ہوئے، اور کبھی نا امید نہ ہو، مایوس نہ ہو۔ ہم لوگ جلدی مایوس ہو جاتے، دکان کھولتے 4 دن دکان میں چلا تو مایوس ہو جاتے، اچھی کرو حضرت دعا کر کو بول، مایوس ہو جاتے۔ قرآن میں اللہ کیا فرماتے ہیں؟ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اللہ نے یہ پیغام دیا ہے ہم لوگوں کے لیے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے جہنم میں ایک اللہ کا بندہ 1000 سال تک روتے روتے اللہ کا نام لے کو پکارتا کرتے، یا حنانو یا منانو یا حنان یا منان۔ 1000 سال تک اللہ کو جو ہے جہنم کے اندر پکارتا کرتے ہو۔ کتنے 1000 سال تک؟ 1000 سال تک۔ جب 1000 سال تک جب وہ اللہ کو پکارتا، یا حنانو یا منانو جب کہہ کے پکارتا، تو اللہ تعالیٰ حضرت جبرائیل سے فرماتی، اے جبرائیل اذهب فاتینی بعبدی ھذا۔ جبرائیل السلام سے کیا فرماتی؟ اذهب فاتینی
बिअब्दी हाजा, ऐ जिब्राइल मेरे बंदे के पास जाओ और मेरे बंदे को मेरे पास लेके आओ। हजरत जिब्राइल सलाम जहन्नम में जाते, वहां तो करोड़ों अरबों जो है लोग वहां पे जलते रहते, एक दो नहीं। हजरत जिब्राइल सलाम तलाश करती, कहीं पर भी नहीं मिल रहे। जहन्नम के अंदर सिर्फ रोने की आवाजें आ रही हैं। फिर जिब्राइल सलाम लौट के आती रहते, आपको अल्लाह से बोलती कि ऐ परवरदिगार, वो शख्स जो है आपने जो भेजा था वो उससे मुलाकात नहीं हुई, वो नहीं दिख रहा मुझे, मैं पहचान नहीं सका उसे। अल्लाह क्या फरमाती, क्या है जिब्राइल जहन्नम के फला हिस्से में, जहन्नम के फला हिस्से में फला कोने में जो है वो पड़ा हुआ है, जाओ उसे लेके आओ। अल्लाह की खुदरत कितनी बड़ी है। देखो भाई, लाखों करोड़ों लोग जो है वहां पे जल रहे होंगे, तो अल्लाह क्या फरमाएंगे, फला जगह जहन्नम के फला हिस्से में जो है मेरा बंदा रो रहा है, मेरा नाम लेके मुझे पुकार रहा है, या हन्नान या मन्नान कह के, जाओ उसे लेके आओ। मेरे भाई, जब जिब्राइल सलाम जाएंगे, जाकर वो बंदे को जब लेके आएंगे, तो अल्लाह ताला पूछेगा, क्या है मेरे बंदे, तेरा ठिकाना और तेरी आरामगाह कैसी है। अल्लाह पूछेंगे वो बंदे से, तेरा ठिकाना और तेरी आरामगाह कैसी है। तो वो शख्स कहेगा, क्या है मेरे परवरदिगार, मेरा ठिकाना और मेरी आरामगाह तो बहुत ही बदतरीन है, बहुत ही बदतरीन है। मेरा जो ठिकाना जो है, जो मेरी आरामगाह जो बहुत ही बदतरीन है। अल्लाह कहेंगे जिब्राइल से, क्या है जिब्राइल, फिर ये मेरे बंदे को जहन्नम में दाखिल करो। क्या कहेंगे अल्लाह ताला जिब्राइल से, क्या है जिब्राइल, फिर ये मेरे बंदे को जहन्नम में दाखिल करो। वो शख्स कहेगा, ऐ मेरे परवरदिगार, जब मुझे आपने जहन्नम से निकाला, जब आपने मुझे जहन्नम से निकाला, मैं इस बात की उम्मीद नहीं किया था कि आप फिर मुझे दोबारा जहन्नम में दाखिल करेंगे। तो मेरे भाई, जब ये शख्स कहेगा तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहेंगे, रुक जाओ, इसे जहन्नम में दाखिल मत करो, इसे जन्नत में दाखिल करो।